مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم۔ کل آسان ترکیب کے اندر ہم نے اس متمکن باعتبار وجوہ اعراب کے جو 16 قسمیں ہیں ان 16 قسموں کی جملوں کی ہم نے ترکیب اللہ پاک کے عطا کردہ توفیق سے مکمل کر لی۔ آج ہے فعل مضارع اور اس کے اعراب کا بیان۔ اس کے اندر جو جملے ہیں بالکل چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، جملے بہت زیادہ ہیں، لیکن 2-4 جملوں کی میں آپ کو الگ ترکیب کر کے بتا دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں۔ اس طریقے سے آپ بقیہ تمام جملوں کی ترکیب آسانی کے ساتھ کر سکیں گے۔ اب یہ دیکھیں کتاب کے اندر جو جملے ہیں، پہلے یضرب، تضرب، اضرب، نضرب۔ اس کے اندر جس کو ایک ہی جملے کی ترکیب کرنا آ جائے، مثلا یضرب کی ترکیب آ جائے تو تضرب بھی اسی طریقے سے ہے، اضرب بھی اسی طریقے سے ہے، نضرب بھی اسی طریقے سے ہے۔ میں ایک جملہ آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں، بقیہ جملہ آپ اسی کے اوپر خود قیاس کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک جملہ ہے کتاب کے اندر پہلے یضرب، اب ایک لفظ ہے تضرب، ایک ہے اضرب اور ایک ہے نضرب۔ اب شیعوں کے اعتبار سے اس کے اندر جو فرق ہے ترجمے کا اور ضمیر کا، یضرب کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ وہ مارتا ہے یا مارے گا۔ تضرب کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تو مارتا ہے یا مارے گا۔ تضرب کا صیغہ جو ہے واحد مؤنث کے ساتھ بھی مشترک ہے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ وہ عورت مارتی ہے یا مارے گی، مذکر کے لیے بھی آتا ہے تو مارتا ہے یا مارے گا۔ اور اضرب کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ میں مارتا ہوں یا ماروں گا۔ نضرب کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ ہم مارتے ہیں یا ماریں گے۔ تو اب ہم یضرب کی ایک ترکیب لکھتے ہیں، بقیہ سب کی تضریب یہی آ جائے گی۔ اب یہ یضرب ترکیب کے اندر کیا بنے گا؟ یضرب فعل، اس کے اندر ضمیر کون سی ہوگی؟ ہوا ضمیر کون سی ہوگی؟ درو مستتر فاعل اوست۔ اب فعل اپنے فاعل سے مل کر، فعل فاعل سے مل کر جملہ کون سا ہوگا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب دیکھیں بالکل سیم، اب جب آپ نے یضرب نکال دیا تو تضرب بالکل سیم یہی ترکیب ہوگی، بس اس کے اندر فرق کیا ہوگا؟ یہاں ہم یضرب کی جگہ لکھتے ہیں تضرب، تو تضرب کی ترکیب میں کیا کریں گے؟ تضرب فعل، اب ضمیر کون سی ہوگی؟ انت ضمیر بھی آ سکتی ہے، ہیا ضمیر بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ انت ضمیر درو مستتر فاعل اوست۔ فیضان آپ کھڑے ہو جاؤ، اس کی ترکیب کرو تضرب کی۔ جی بیٹھ جاؤ، آگے اضرب، عدنان کھڑے ہو جاؤ، اضرب کی ترکیب کرو۔ اضرب، شاباش بیٹھ جاؤ۔ نضرب، سفیان۔ فعلیہ خبریہ۔ اچھا ایک چیز اور ہے، ایک چیز یہ ہے کہ ایک جملہ آیا ہے ہوا یضرب، جیسے یضرب آیا ہوا نا، کبھی کبھار آتا ہے ہوا یضرب، ٹھیک ہے؟ اب ہوا یضرب آ گیا، یہ تو ہم نے نکالی ہے یضرب کی ترکیب۔ اب اگر آ جائے ہوا یضرب، اب ہوا کو کیا بنائیں گے؟ ہوا کیا بنے گا؟ مبتدا۔ ہوا کا اگر ہم یہاں مبتدا بنا دیتے ہیں، باقی ترکیب جو ہوگی یضرب کی سیم یہی ہوگی جو ہم نے کر دی ہے، یعنی یضرب فعل ہوا ضمیر درو مستتر فاعل اوست،
یہ یاد رکھنا، یہ ہوا جو ہے اس کا فاعل نہیں بن سکتا۔ ہوا یضرب آ جائے یا زید یضرب آ جائے، زید یضرب آ جائے تب بھی زید جو ہے یہ فاعل نہیں بن سکتا، ہوا بھی فاعل نہیں بن سکتا۔ اس کو کیا بنائیں گے؟ زید کو مبتدا، فعل کو فاعل کی تو ضرورت ہوتی ہے نا، بقیہ جو ترکیب ہم نے یہ کی ہے پوری کی پوری ترکیب یہی آئے گی، پوری کی پوری ترکیب بس اتنا ہوگا۔ ہوا مبتدا، یضرب فعل، ہوا ضمیر درو مستتر فاعل اوس، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر خبر مبتدا، پھر کیا بن جائے گی؟ خبر مبتدا، مبتدا بخبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب دوسرا جملہ آگے ہے، مثال کے طور پر یضربان، آگے کتابوں کے اندر تثنیہ کے صیغے بھی آ رہے ہیں، جمع کے بھی آ رہے ہیں، میں سب کو بنا کے دے دیتا ہوں۔ یضربان، یضربون، تضربین، ان کے اندر فقط کیا ہے؟ ضمیروں کو نکالنا ہے۔ یضربان، مارتے ہیں یا ماریں گے وہ دو مرد، تو ترکیب کیا کریں گے؟ سفیان کھڑے ہو جاؤ، یضربان کی ترکیب کیا کریں گے سفیان؟ جملہ فعلیہ خبر، بیٹھ جاؤ۔ یضربون، یضربون کی ترکیب کیا کریں گے؟ ہم ضمیر درو مستتر فاعل ہو، سیغے کو دیکھ کر واحد کا ہوگا تو واحد کی ضمیر نکالیں گے، جمع کا ہوگا تو جمع کی ضمیر نکالیں گے۔ بیٹھ جاؤ۔ آصف، تضربین کیا ترکیب کریں گے؟ اچھا، ابھی اسی کے ساتھ ہی دیکھیں ایک اور بات ہے، یضربان ہے نا، اس کے ساتھ آپ ہما بھی لگا سکتے ہیں، ہما یضربان ہے، اور یہ یضربون ہے اس کے ساتھ آپ یہ بھی کر سکتا ہے ہم یضربون۔ یہ تضربین ہے، اس کے ساتھ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں انت تضربین۔ اب اگر ہما، ہم اور انت اگر شروع میں لگا دیں، اب فرق کیا بنے گا؟ غلام مصطفیٰ کھڑے ہو جاؤ۔ ہما کو اب کیا بنائیں گے ترکیب کے اندر؟ ہما مبتدا، ہما ضمیر کیا بنے گی؟ مبتدا، اور یضربان ہے، یضربان فعل، ما ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا، مبتدا بخبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب ہم یضربون، ہم کیا بنے گا؟ جی، انت تضربین، جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اسی طریقے سے اس فعل مضارع کے اندر جتنے بھی صیغے ہیں، جتنے بھی صیغے، اس کے اندر کیا ہوگا؟ یا تو شروع میں ضمیر ہوگی یا ضمیر نہیں ہوگی۔ اگر شروع میں ضمیر ہے تو اس کو پہلے مبتدا بنا دیں، پھر فعل کے مطابق ضمیر نکال دیں۔ پر یہ کہ یضربون ہے، یضربان ہے، ہما ضمیر، یضربون ہم ضمیر، تضربین انت ضمیر، اس طرح جتنے بھی ضمیر ہوں گی اس کے مطابق ہم نکالتے رہیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح لن یضربا آتا ہے، ایک ایک صیغہ مثال کے طور پر نکال کے دے رہا ہوں۔ لن یضربا، لن یضربو، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے لم یضربا، لم یضربو، اب لن یضربا کی کیا ترکیب کریں گے؟ فیضان کھڑے ہو جاؤ، لن یضربا کی کیا ترکیب کریں گے؟ لن یضربا فعل، ہما ضمیر، جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے عدنان کھڑے ہو جاؤ، لن یضربو، اس کی کیا ترکیب کریں گے؟
بیٹھ جاؤ. آگے سفیان. فرحان تم کھڑے ہو جاؤ. فرحان. لم یضربا. سمیر. لم یضربو. آگے لن یضربا. آگے امجد لن یضربو. جی آگے اب یہ سارے جملے جو ہیں اس کو آپ بیٹھ کے ایک مرتبہ سارے کے سارے. شفیق چلو. چلو اس میں کوئی جملہ کوئی بات ایسی جو آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو؟ سمجھ میں آ گیا؟ چلو یہ مضارع کے جو باب ہے اس کے اندر جتنے بھی جملے ہیں آپ بیٹھ کے ایک دوسرے کو سنا لیں. اگر اس میں سے کوئی جملہ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر آپ مجھ سے پوچھ لیں, یاد کر لیں, اور کل آپ نے ان کو اچھے طریقے سے سنانا ہے. مضارع فعل مضارع کے جو اعراب ہیں اس کے اندر بہت سارے سیغے ہیں. سمپل میں نے سادہ سادہ جو آپ کو سمجھا دیا, جو طریقہ کار وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. بقیہ طریقہ کار اسی سے نکال کے خود بیٹھ کے ایک دوسرے کو سارے کے سارے جملے سنا لیں, اور بقیہ جو بچ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ ہم کل پڑھ لیں گے. چلیں.